الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ صدق اللہ خالق العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلاة لائق سب عزت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و سامعین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے طلاق ثلاثہ میں جو علماء کرام کا اختلاف ہے اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں عرض کروں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین کرام، طلاق دینا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اسلام نے، شریعت مطہرہ نے حالات کے خراب ہونے کے وقت، برے حالات کے وقت، تنگ وقت کے وقت شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہوں، آپس میں صلح نہ ہو رہی ہو، آپس میں لڑائی ہوتی ہو، صحیح طریقے سے نہ رہ سکتے ہو، تو شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی جدائی کروا دے، اس سے جدا ہو جائے، طلاق دے دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس، شیطان، یہ اپنا تخت سمندر کے پانی پر بچھاتا ہے اور لوگوں میں فساد اور بگاڑ ڈالنے کے لیے یہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے چیلوں چمچوں کو یہ بھیج دیتا ہے، اور جو چیلا سب سے بڑا فتنے باز ہوتا ہے اس کو شیطان کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، شیطان کا زیادہ قرب ملتا ہے، اور پھر باری باری شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں یہ باری باری آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک چیلا کہتا ہے میں نے فلاں آدمی سے فلاں جرم کروایا، فلاں آدمی سے فلاں گناہ کروایا، تو شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے ابھی کچھ نہیں کیا، اور ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی اور فلاں عورت کے درمیان جدائی کروا دی، ان کے درمیان تفریق کروا دی، یعنی یہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ قریب آ، اس کو قریب کر کے اپنی بغل میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے بہتر کام کیا ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کلی طور پر ہمارے لیے طلاق کے دروازے بند نہیں کیے۔ حالات کے خراب ہونے کے وقت شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم عورت کو طلاق دے دیں، اس سے جدائی اختیار کر دیں، اور پھر شریعت مطہرہ ہمیں اس کا طریقہ بھی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم طلاق دیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے مخصوص ایام گزرنے کے بعد مرد اپنی بیوی کو پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے کہ جس میں اس نے تعلق قائم نہ کیا ہو، اور اس کی عدت مکمل ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے، تو وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر وہ چاہتے ہیں، آپس میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ دوسرا نکاح کر کے آپس میں رہ سکتے ہیں۔ اگر نہیں رہنا چاہتے تو عورت کہیں اور جگہ پر شادی کر لے اور مرد کہیں اور پر شادی کر لے۔ یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے۔
اور پھر دوسری طرف شریعت مطہرہ نے اکٹھی 3 طلاقیں دینا ایک ہی مجلس میں اس کو کبھی عمل قرار دیا ہے، ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، تو حضور علیہ السلام آپ غصے کی حالت میں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی تو میں موجود ہوں، اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ بات سن کر ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ تو سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینا اکٹھی، یہ حضور اس کو ناپسند قرار دیتے تھے اور شریعت بھی اس کو ناپسند قرار دیتی ہے۔ اور پھر 3 طلاقوں کے حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو کیا اس کو 3 طلاقیں واقع ہوگی یا ایک ہی طلاق واقع ہوگی؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہم احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کو 3 کی 3 طلاقیں واقع ہوگی۔ لیکن بعض گروہ اس طرف گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ہے اکٹھی تو اس کو 1 طلاق واقع ہوگی۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دلیل دیتے ہیں کہ وہ حدیثوں سے لاتے ہیں۔ ان کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث یہ روایت کرتے ہیں، وہ مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زمانہ مبارکہ میں، حضرت ابو بکر کے زمانہ میں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں، ابتدائی دور خلافت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا اکٹھی تو اس کو ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی۔ اور ہمارے بزرگان دین نے ان گروہوں کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، جیسے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب میں یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ ایک گروہ اس طرف بھی گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس صورت میں اس کو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر آپ نے فرمایا کہ علماء دین میں سے، علماء دین کا پسندیدہ مسلک ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کو 1 طلاق واقع ہوگی۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری کے اندر آپ نے نقل فرمایا، ان صحابہ کے نام آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق واقع ہوگی۔ آپ نے ان صحابہ کرام کے نام ذکر فرمائے ہیں فتح الباری کے اندر، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے اکٹھی 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر آپ نے ان بزرگان دین کے نام نقل فرمائے جو کہتے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق واقع ہوگی، جیسے کہ حضرت علامہ طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے علاوہ کئی بزرگان دین ہیں جو کہتے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ اور جبکہ ہم احناف، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کو تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہوگی، 1 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس بھی حدیثوں سے دلائل موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو اس عورت نے کسی دوسرے خاوند سے، کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا۔ اس عورت نے، اس مرد نے اس سے تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ یہ عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے ابھی حلال ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ابھی اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے، جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے تعلق قائم نہ کر لے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو جائے، تب تک یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔
ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں تو اس سے حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق واقع ہوتی تو حضور یہ نہ فرماتے کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ نہ فرماتے، حالانکہ حضور نے فرما دیا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو معلوم ہوا 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری ہم یہ دلیل دیتے ہیں ان کو کہ ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں جہاں پر حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کسی صحابی کے حق میں، کسی شخص کے حق میں، کہ اگر اس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کو 1 طلاق واقع ہوئی۔ اور کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو حضور اس کے بارے میں فرماتے تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے علماء، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو مسئلہ آتا ہے، جو شخص مسئلہ لے کر آتا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ملاحظہ آپ فرماتے، آپ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس نے ارادہ 1 طلاق کا کیا تھا لیکن تاکیداً اس نے 2 طلاقیں کہہ دی۔ ارادہ اس نے 1 کا کیا تھا تو حضور فیصلہ فرما دیتے کہ تمہاری بیوی کو 1 طلاق واقع ہوئی۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو حضور فرماتے تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی۔ تو اکابرین فرماتے حضور یہاں پر بھی ملاحظہ فرما لیتے، اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس نے ارادہ 3 طلاقوں کا کیا ہے، تو لہٰذا اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہی واقع ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کسی سے پانی مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی پانی لاؤ، پانی 3 مرتبہ کہتے ہیں، حالانکہ ہمیں 1 پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 2 مرتبہ جو بعد میں کہا گیا وہ تاکید کے طور پر کہا گیا۔ تو اسی طرح سامعین کرام، ہم احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ہے، چاہے وہ ایک ہی مجلس میں ہو، 3 طلاقیں اس نے دے دی تو اس کی بیوی کو تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، 1 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ الفاظ صریح ہوتے ہیں اور کچھ کنایہ ہوتے ہیں۔ صریح الفاظ یعنی واضح ہوتے ہیں، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، اب اس صورت میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہے بہانے بناتا رہے بھائی میں نے طلاق کی نیت نہیں کی، نہیں، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اب طلاق ہو چکی ہے۔ اور کچھ الفاظ کنایہ ہوتے ہیں جو کہ واضح نہیں ہوتے، جن میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلاں مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے میں نے تجھے آزاد کیا، اب اس سے نیت پوچھی جائے گی بھائی تم نے نیت کیا کی ہے اس کے اندر؟ فلاں کام سے چھڑانے کی نیت کی ہے، کس چیز کی نیت کی ہے؟ اگر اس نے کہا میں نے طلاق کی نیت کی ہے تو اس صورت میں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، رب تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔